السلام علیکم۔ آج 11 ستمبر اور اتوار کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا ہے کہ پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے بعد نئے پاسپورٹ کی انٹری جوازات میں کرانے کے لیے دفتر سے رجوع کیا تو اہلکار نے کہا کہ پاسپورٹ کی نقلی معلومات کارکن خود نہیں کرا سکتا۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ جب میرا پاسپورٹ ہے تو اس کی انٹری کفیل کس طرح کرائے گا، جبکہ میں نے اپنی اہلیہ کے پاسپورٹ کی نقلی معلومات خود کرائی تھی۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کارکن کے قانونی دستاویزات اور اس قسم کے معاملات کی انجام دہی کے لیے قانون کے مطابق کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کفیل اپنے ابشر کے ذریعے کارکن کے پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے سسٹم میں کرا سکتا ہے۔ اس کے لیے جوازات کے دفتر آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جبکہ دوسرا سوال کہ میں نے اپنی اہلیہ کا نقل معلومات خود کروایا تھا، تو واضح رہے کہ مملکت میں کارکن اپنے معاملات کے لیے جوازات خود نہیں جا سکتا، یہ اس کی کفیل کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ جو لوگ اس کے ماتحت ہیں یعنی اس کی اہلیہ اور اس کے بچے، تو چونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے وہ خود جوازات جا سکتا ہے۔ مملکت کے وزارت سیاحت نے زائرین کے لیے ایک بہت اچھا کام کیا ہے، وہ یہ کہ جبل نور یعنی غار حرا پہ جانے کے لیے شٹل سروس کا ٹریک بنایا ہے، جس سے جبل نور پر جانا آسان ہو جائے گا۔ جب یہ نیا ٹریک کھولا جائے گا تو پرانے راستے کو بند کر دیا جائے گا۔ اس غار حرا کے اس راستے پہ معلوماتی بورڈ لگائے جائیں گے، جبکہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے خصوصی مقامات بھی بنائے گئے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ جو لوگ غار حرا گئے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر بہت مشکل سے چڑھا جاتا ہے، کچا راستہ اور بہت چڑھائی کی وجہ سے اکثر بوڑھے بزرگ وہاں پر چڑھنے سے قاصر رہ جاتے تھے۔ تو اب نئے منصوبے کے تحت اس ٹریک کے ذریعے بوڑھے بزرگ اور تقریباً ہر بندہ اس غار حرا تک جا سکے گا اور اس کی زیارت کر سکے گا۔ اور یہ منصوبہ آخری مراحل میں ہے۔ توقع ہے کہ جلد ہی زائرین کے لیے اس ثقافتی راستے کو کھول دیا جائے گا۔ یہ خبر حرم مکی سے ہے۔ سعودی عرب میں ادارہ امور حرمین کے شعبہ سینیٹائزنگ کے ڈائریکٹر جاوید احمد نے کہا ہے کہ مسجد حرام میں مستقل بنیادوں پر صفائی کا کام جاری رہتا ہے۔ صفائی اور سینیٹائزنگ کے لیے 4000 کارکنان مخصوص ہیں، جن کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے، اور وہ عمرہ زائرین کی بڑی تعداد کے باوجود اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے زائرین کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مسجد حرام کے تمام مقامات کو یومیہ 10 مرتبہ دھویا جاتا ہے۔ سینیٹائزنگ کرنے والے اہلکار تمام مقامات پر جراثیم کش اسپرے کرتے ہیں۔ صحن مطاف کی صفائی اور اس کے سینیٹائزنگ کے لیے خصوصی آلات فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ سائی کے مستقل بنیادوں پر دھلائی اور سینیٹائزنگ کے لیے بھی آلات اور کارکن کی ٹیم موجود ہے۔ صحن مطاف کی دھلائی اور سینیٹائزنگ کا تمام کام اعلیٰ تربیت یافتہ اہلکار انجام دیتے ہیں، اور اس امر کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ طواف کرنے والے زائرین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ صحن مطاف کو دھونے کے ساتھ ساتھ اسے خشک کرنے کے لیے بھی بڑی تعداد میں کارکن موجود رہتے ہیں، جو ویکیوم مشین سے خشک کیے جانے والے فرش کو دوبارہ مخصوص وائپر سے خشک کرتے ہیں، تاکہ وہ مقامات جو الیکٹریکل ویکیوم مشین کے ذریعے سے خشک ہونے سے رہ گئے ہو انہیں خشک کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسجد الحرام کی دھلائی اور سینیٹائزنگ کے بعد فرش کو معطر کرنے کے لیے مخصوص خوشبو اسپرے کیا جاتا ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔